احترام معزز سامعین برادران اسلام ملت جعفریہ مہرداران امام حسین علیہ السلام، اب آپ کے سامنے حرف آخر کی حیثیت سے دعائے آخر کی حیثیت سے پورے ورلڈ کی ایک نامور شخصیت مصائب کے حوالے سے بحر المصائب شہنشاہ مصائب مرقع درد درپن ادب عکاس غم مفسر تاریخ کربلا دکھاں تے درداں دی نگری دا سنیہا قصہ برائے قاصد کربلا ذاکر اہل بیت جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب حرف آخر کی حیثیت سے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ جتنے ذکر ہی تسی سیروں ننگے ٹور کے آئے ہو شام دی مخدومات توانو اجر کثیر عطا فرمائے۔ جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق التوہ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی اللہ۔ میرا مہربان اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علا کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ ہر عمل جس عمل اچ تیری رضا ہے، جس اچ تیری خوشی ہے میرا اللہ، جس اچ تیری خوشنودی ہے، عزت پاک رسول دا واسطہ سن ہر ایسے عمل دی توفیق عطا فرما۔ جس اچ تیرا قہر ہے، جس اچ تیرا غضب ہے، جس اچ تیری ناراضگی ہے میرا اللہ، گو بندے راضی ہیں مگر تیری ناراضگی ہے تو عزت پاک بطول دا صدقہ سن ہر ایسے عمل تو اپنی پناہ عطا فرما۔ دل ساڈا ہوئے، یاد تیری ہوئے، زبان ساڈی ہوئے، ذکر تیرا ہوئے، ذہن ساڈا ہوئے، خیال تیرا ہوئے، بدن ساڈا ہوئے، حکومت تیری ہوئے، عزت ابو الفضل عباس علیہ السلام دا واسطہ سن 14 دے راہ تے قائم فرما۔ میرا اللہ ملک ایران نو فتح و نصرت عطا فرما۔ میرا مہربان اللہ انہاں دے ہدف نو طاقت امام زمن نصیب فرما۔ میرا مہربان اللہ دشمن دوار خطا فرما۔ عالم اسلام دے خلاف ہونا لی ہر سازش، عالم اسلام دے خلاف ہر طاقت نو میرا اللہ عزت قرآن دا واسطے نستو نابود فرما۔ میرا مہربان اللہ بانیان وستے اور حاضرین وستے دعا انہاں دے عزت رزق بخت اور صحت تمام حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما۔ سارا دن جو ذکر اذکار ہویا
14 دی عظمت دے صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ میرا کریم اللہ جو دعاواں منگیاں گئیاں اپنی عظمت دا واسطے قبول تے منظور فرما۔ مریض آئے جو علیل آئے جو بیمار آئے سید الساجدین زین العابدین سلالت الوسیین امام دا صدقہ تمام مریضوں نے میرا اللہ اس سے پل صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہسپتالہ میں جو علیل مریض ہیں وینٹیلیٹر تے جو مریض ہیں میری نگاہ نظر رچ حاضرین دی نظر رچ جو مریض ہیں میرا اللہ اپنی عظمت دے صدقے جو بچ گئی نے اس صحت والی زندگی عطا فرما۔ جو بے اولاد آئے تو دین دے کم آنا لی ایمان دے راہ وچ کم آنا لی تیری ماریوں یا لکیران دی حفاظت کرنا لی ایسی اولاد تو بے بہا عطا فرما۔ باقی جس نے اولاد دیتی مالکہ ہر آفت وبا بلا مصیبت ناگہانی اموات تو میرا اللہ محفوظ اور مامون فرما۔ میرا اللہ عزت محمد و آل محمد دا صدقہ سن اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما۔ اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دا دیدار نصیب فرما۔ کربلا معلہ دی زواری نصیب فرما۔ موت دی ہچکی تو پہلے یوسف زہرا قائم آل محمد علیہ السلام دا دیدار نصیب فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ نبی حیدر وسط دعائے اور اپنے اپنی دعاوان دی قبولیت وسط ایک صلوات بلند آواز نال عزت سیدہ جزاک اللہ۔ اجازت ہے تو آغاز کریں۔ میرے محترم سامعین خالق لم یزل نے علا کل شین قدیر نے قرآن حکیم دے ایک سورہ بچ دو بندیاں دی فضیلت بیان کیتی ہے۔ اللہ نے علا کل شین قدیر نے قرآن حکیم دے ایک سورہ دے اندر دو انسانہ دی فضیلت رب بیان کیتی ہے۔ دو بندیاں دی خصوصیت خدا نے بیان کیتی ہے۔ وہ دو خصوصیت کھڑیاں ایک دنا ایمان ایک دنا علم۔ ایمان صاحبان ایمان دی خصوصیت اللہ ویسے بھی پورے قرآن دے اندر جدوں بھی کوئی گل کیتی ہے تو رب بے ایمان نال نہیں کیتی۔ اللہ بہادر شاہ حیدری آئے اللہ نے ایمان والے نال کیتی۔ یا ایھا الذین آمنوا جدو مخاطب فرمایا تو ایمان والے مخاطب فرمایا۔ ویسے بھی حکم والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے دی قسم کے انسان خسارے بچے۔ اس نسل دے نوجوانوں عالم اسلام دے جوانوں اس دھڑے وچ کھلو وہ اس دائرے وچ آؤ جڑا ایمان آلے آندہ ہے جڑا رب نو پسند ہے۔ کسی دا کچھ نہیں جانا قبر ہر کسی دی اپنی اپنی ہے نامہ اعمال اپنا اپنا ہے میزان اپنا اپنا ہے پولے سرات دا حساب اپنا اپنا ہے برزخ آپ گزارنی ہے سارے ہاں معاشرے چ بہانہ کوئی نہیں کر سکتا رب دے سامنے بھی میں نو پتہ نہیں لگیا چونکہ اللہ قرآن چ نکھیڑ کے سورہ عصر دے اندر اعلان کر کے فرمایا ہر انسان خسارے وچے الا الذین آمنوا مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے ہیں۔
اللہ بعد ارشاد رکھے. تھوڑا بیدار ہو جاؤ, تھوڑی مجلس پڑھنا چاہنا. بڑے دیاں بعد حاضر ہویا, سارے بولو حیدریہ. طویل سفر کیتا ہے میرا غازی خان تو اس مقام تک رات تھوڑا صبح ہی بلکہ تھوڑا جہا فجر تو بعد رکیاں تو پھر میں تھوڑے تک پہنچے ہاں. تو میں سفر ڈھیر کیتا ہے اور بڑے سالان دے بعد میں حاضر ہویا. تو میں تھوڑا عرض کرنا چاہنا, تھوڑا کوئی شاید چھوڑنا چاہنا اس وقت. اور جو ایام گزرے ہے کل دا اس دن نالے پاسے جانا چاہنا, جو آج دی تاریخ اسلامی حوالے نال جو ممبر دا معاملہ ہے اس تے بولنا چاہنا. لیکن ڈائریکٹ بات کرساں وہ ادھے مجمع دے سر تو گزر جائے گا. پہلے اس دی بنیاد تے بولنا چاہنا. ایمان والے نو اللہ فضیلت عطا کی تھی اور علم والے نو معلوم ہویا کہ اللہ دی نگاہ وچ او کامیاب ہے جس دا ایرا ایمان دا ہوئے تے اتے امارت علم دی ہوئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا آباد ارشاد, بہت شکریہ. جیو جیو مرحبا. میرے محترم سامعین, بارگاہ امیر المومنین دی یعنی اللہ دی نگاہ وچ, اللہ دی نظر وچ مال و دولت تعالی صاحب فضیلت نہیں, یہ رب سارے نو دیندا ہے. دولت اتے کسی دی پرکھ تسی نہیں کر سکتے, او رب اس نو بھی دیتی ہے جس رب نو ہی نہیں منیا. بلکہ میں انتے لگ دے انہوں نے کوئی چوکھی دیتی سی, چوکھی دیتی سی. بھئی چوکھی دینے چ بھی ایک راز ہے. تھوڑی دیندہ تے متاں کدائیں اس نو یاد کر دے. جتنے انہاں ظلم کیتے ہوئے انہاں او چاندے ہی نہیں انہاں نو حق دی یاد آوے. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. بسم اللہ. سارے رل کے یا علی آخر. کڑکھڑانے والی کیا ہے کڑکھڑانے والی؟ پھر وہ قیامت دا معاملہ تو سارا ہے جو صحیح. رب صاحبان فضیلت چوں ایمان آلے آلو جنس جڑی تیری وکڑی ہے مسلمانہ میزان تے, وہ تیری زر دولت نہیں وکڑی, وہ تیرا ایمان وکڑا ہے. کچھ زر دولت نال تو ایمان کتنا کٹھا کیتا اور اس ایمان دے نال تو علم کتنا اکٹھا کیتا. ایمان بے سے علم امارت ہے, علم بلندی ہے, علم عزت ہے, علم کردار ہے, علم روشنی ہے. بارگاہ امیر المومنین نے ڈھیر سارے لوگ موجود ہیں. والی ولایت نے مسند تے تشریف فرما ہوئے. آئیے جناب, آئیے. بسم اللہ. تو ایک سائل نے سوال کیتا کہ مولا پتہ کرنا ہوئے کہ بندہ عام ہے یا قیمتی ہے. پتہ کرنا ہوئے کہ بندہ عام ہے یا قیمتی ہے تو کیویں پتہ لگے کہ بندہ قیمتی ہے یا عام ہے, اس دی قیمت دا اندازہ کیویں ہوئے. امام علیہ السلام فرمایا اگر پتہ کرنا ہوئے کہ انسان کتنا قیمتی ہے تو فرمایا اس دی قیمت دا اندازہ اس دے علم نال ہوئے گا. اللہ تو نباد اور شاد رکھے, اللہ تو نباد اور شاد رکھے. کسی دا اندازہ اس دے علم نال ہے. اگر اس دا علم قوی ہے تو قیمتی ہے, اس دا معاملہ ڈھیر سارا قیمتی ہے. جاہل بندہ اگر تخت بھی بیٹھا ہے, ہائے ہائے ہائے, جاہل بندہ اگر تخت بھی بیٹھا ہے تو بے قیمت, اس دی کوئی قیمت نہیں ہے. اس دی قیمت بھی ہوں دے جی ہیں لونی ہے. کھوٹیاں دے خریدار کھوٹے, کھریاں دے خریدار. ہارون رشید نے قمیض پایا نا نواں سوٹ پا کے تے بہلول دا نا تو پوچھے ان دی قیمت کتنی ہے, میں کتنا قیمتیاں. فرمایا تیری قیمت کوئی نہیں ہے, تیری قیمت 40 درہم. اسا کہ بہلول بادشاہی کردہ ہے, 40 دا تو میں سوٹ پایا ہویا ہے. فرمایا تے میں بھی تے اس سے دی قیمت دسی ہے نا, تو تا تکے برابر بھی نہیں. یہ حد قدیم ہوتا ہے. جوڑا مسلمانوں عزت اسلام کی بولنا چاہنا. خدا آباد مل کے نعرہ حیدری. ساڑی بدقسمتی یہ کہ آج دے جزاک اللہ, ساڑی بدقسمتی یہ کہ اتھے ٹھاٹ باٹ وکدہ ہے. اتھے ٹھاٹ باٹ تے اتھے کسی دی ظلم ہوتے, کسی دی بد تہذیبی ہوتے, کسی دی بد تمیزی ہوتے, کسی دی بد اخلاقی ہوتے, اس دی قیمت لائی جان دی ہے.
ڈرنا نہیں ایسے لوگاں تو عالم اسلام دے جوانو، ایسے لوگوں تے حاوی ہو جاؤ اپنے کردار نال، اپنے علم نال. ہائے 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 ہائے، گھبراؤ نہیں، ایسے لوگوں تو گھبراؤ نہیں. جڑا تو اسلام دی حد پار کردہ ہے نظر آوے، لیکن اس واسطے ایک شرط ہے کہ اگو ٹوکن آلا آپ حد دے اندر ہوئے. ہائے ہائے، اجے گل یاد نہیں آئی حضرت عمر دے پتر رکھیا مینو کوڑے مارے ہو جس آپ شراب نہ پیتی ہوئے. مرحبا مرحبا، آباد رہو ہمیشہ، ہمیشہ آباد رہو نبی والو علی والو. بسم اللہ بسم اللہ، مل کے حیدری. علم اصل قیمت ساڑی، تعلیم واسطے، اپنی اولاد دی تعلیم واسطے، بہتر تربیت واسطے پوری جان لا دیو. عالم اسلام دے لوگا ہو جڑا ہونا والا زمانہ ہے، علم تک دی زوال ہے ہی نہیں. میں جس شہنشاہ تے بولن واسطے سفر کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ میں علم تے ہی بولا. فرمایا جتنا علم ہوئے گا اتنا ہی قیمتی ہوئے گا. فرمایا اس دی اصل قیمت اس دا علم طے کرے گا کہ انسان کتنا قیمتی ہے. امیر المومنین تسال نے دوسرا سوال کی تو سکے مولا فرماؤ علم کیا ہے؟ گھوڑے بھی دوڑا بھی ہے، کاراں دی رفتاراں ڈبل کر دے بھی ہے، ایک اللہ نہیں لب دیا جڑی 14 دی کچھاری چو مل دیا. عالم اسلام دے لوگوں شرف ہے، اللہ دا ساڑھے مسلمانوں تے کرم ہے کہ اللہ عالم اسلام دے اندر ایسی ہستیاں رکھیاں جنہاں دا جواب ہی کوئی نہیں آیا، جنہاں دی ماری ہوئی لکیر نو کسی عبور نہیں کیتا، جنہاں دی ماری ہوئی گڑھ کوئی کھول نہیں سکیا. یہ تو بدقسمتی ہے کہ اسی ایک ہوتے تقسیم اتنے ہو گئے کہ جڑیاں با عظمت چیزاں جنہ تو زمانے وقت گزارن دا ڈھنگ سکھنا آئی انہاں تو دور کر دیتا گیا. اجے بھی دیر نہیں ہوئی، اجے بھی پیڑ میدان مسلمانہ تیرے ہی ہے، تیرے سامنے ہے، کوئی دیر نہیں ہوئی. مولا علم کیا ہے؟ اگر کسی انسان دی قیمت اس دا علم ہے تو علم کیا ہے ایک حرف، ایک لفظ ہے پر پوری کائنات بندے. تسکین آ جاسی صاحبان علم. مولا علم کیا ہے؟ علی علیہ السلام فرمائے علم زندگی ہے. علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، جہل موت ہے. یعنی ساڑھا نظریہ کی ہے کسی نو زندہ ویکھن دا، اور امیر المومنین دا نظریہ کی ہے ساڑھی نگاہ وچ جڑا سا لے رہا ہے وہ زندہ، ساڑھی نظر ہے جڑا چل پھر رہا ہے وہ زندہ، جڑا کھا پی رہا ہے وہ زندہ، جس دی سامہ پہیاں چل دیاں وہ زندہ. لیکن مسلمانوں تواڈے پیر حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے نگاہ وچ ٹرن پھرن والا ساہ لین والا زندہ نہیں. علی علیہ السلام دی نگاہ وچ او زندہ جس دا علم زندہ، جڑا علم رکھدا ہے او زندہ، جڑا علم تو دور ہے. فرمایا چلدیاں پھردیاں لاشاں، فرمایا جڑا علم تو دور ہے وہ ٹردیاں پھردیاں لاشاں. تائیدہ قدا کر دینا. فرمایا علم زندگی ہے، علم زندگی ہے، یعنی علم او شے جس انسان نو زندہ رکھیا ہویا ہے. آؤ پہلی گفتگو دا پہلا نتیجہ دیواں، اے علم تا انسان نو زندہ رکھیا ہویا ہے. آؤ آج 16 شوال اچ لبھیے علم نو کس زندہ رکھیا ہویا ہے. مرحبا. پورا 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 عالم اسلام سنے. میں گناہگار تواڈا وکیل ہون دی حیثیت دے نال بڑی وڈی حقیقت کھولن لگا. علم انسان دی زندگی ہے، علم ہے. بسم اللہ میرے بھائی، اللہ سارے مل کے یا رسول اللہ صلی اللہ سونے نا مل کے حیدر. علم انسان دی زندگی ہے، علم ہے تو حیات ہے، علم ہے تو زندگی ہے، علم نہیں تو زندگی نہیں. جہالت موت ہے، علم زندگی ہے. علم انسان نو زندہ رکھیا ہویا تے علم نو کس نے زندہ رکھیا ہویا؟ علم دے مادن کون ہیں، علم دے چشمے کون ہیں، علم دے محافظ کون ہیں، علم دے امین کون ہیں. پوری دنیا نو چیلنج ہے میں نبوہ بھی کھاؤ جتو علم لبدا ہے.
میری گل تے یقین نہ آوے تو یاد رکھے علی ابن ابی طالب دا کلام کھولو نہج البلاغہ وچ آل محمد دا تعارف کران لگے علی ابن ابی طالب فرمیندے علم کی زندگی کا نام ہم آل محمد ہیں. کیا بات ہے، سفر پورا ہو گیا، سفر پورا ہو گیا میرے محترم سے. خدا آباد اور شاد بسم اللہ شب آباد اور شاد خدا آباد اور شاد مل کے حیدری. علم دا معدن جتو علم ملے گا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ لکھ لکھ جان قربان. کائنات واردے بھی اس سونے نام تو، اس سونی ذات تو، اس شان تو، جس شان جیسی پھر شان نہیں، جس ذات جیسی پھر ذات نہیں. یاد رکھا ہے دارین قربان کر دیں عظمت تاجدار مدینہ توں کہ جو خود شہر علم ہے. آئے 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 جو خود شہر علم ہے، جو خود شہر علم ہے، خود شہر علم دا شہر ہے. کیا بات ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں سے پہلے اسے تو رکنا چاہنا. فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا علم دا شہر، علم دی زندگی، علم انسان دی زندگی تے علم دی زندگی دا نام ہے محمد و آل محمد. جنا علم نو زندگی بخشی. تسی پورے عالم اسلام دی لائبریریاں کھنگالو جوانو، سورس تلاش کرو او علم دا، او لنک تلاش کرو کہ اس وقت دنیا دے ہوتے 1400 سال تو جڑی شے حاوی ہے علم وہ حاصل کتھو ہے. فرقے چ نہیں پونا، مسلمان بن کے اپنے نظریات انہوں ایک واری سائٹ طرح کے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ٹور پو بندیا تو بو اللہ جتو علم آیا. اگر میں مسلمانات تیرے اسلام میں یعنی تیرے اپنے اسلام میں کھلو کہ اگر میں دنیا نے چیلنج کراں تے کراں حق دا، یہ چیلنج 100% حق اور سچ ہوئے تو کم از کم تائید دا حق ادا کریں. تائید دا مطلب واہ واہ نہیں ہے، تیرا چہرہ میرے دل نال مل جاوے تو میں اگلے جملے والے پاسے سفر کراں. یہ اسی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کسی بھی مذہب دا امام باقر العلوم نہیں ہے. ہائے 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 کوئی ہے تو دکھاؤ. کس 4200 دیانن اس وقت دنیا دے ہوتے اس قرآن عرض ہوتے 4200 دینن 4200 دین چو کسے دا امام باب علم نہیں. کسے مذہب دا امام باب علم نہیں. مسلمانوں تواڈے امام علی ابن ابی طالب انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم دا شہرہ علی اسدا دروازہ ہے. شہر محمد دروازہ علی ہے، شہر نبی دروازہ علی ہے. ہن جس بھی ہونا ہے کدوں آوے تا چور ہے. کیا بات ہے. خدا آباد اور شاد رکھے. علم وہی مؤثر ہوئے گا ہر زمانے چو جڑا نبی پاک تو لیا ہوئے تے جدو لینا ہے جس راہ چو ہونا ہے اس راہ چو گزر کے لیا ہوئے. یاد رکھا ہے جوانوں ایسا ہے نمبرنگ نہ لاؤ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام تے سکھو زمانے والو اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین دی محفل اچ بہا کے علی نو ویکھ لے. علی ابن ابی طالب نو دانشوران دی محفل اچ بہا کے ویکھ لے. علی ابن ابی طالب نو قاضیاں ججاں وچ بہا کے ویکھ لے. علی ابن ابی طالب نو بڑے بڑے لڑاکیاں وچ کھلار کے ویکھ لے. تھک نہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو بڑے بڑے اسخیاء وچ سخیاں وچ کھلار کے ویکھ لے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو بڑے بڑے عالماں نال کھلار کے ویکھ لے. مسلمان تیرے ہی پیر علی یہی جس اعلان کر کے آکھے اگر مسند علم بچھا دی جائے تو میں تورات والوں کا فیصلہ تورات سے کروں گا. کوئی پیچھے نہ رہ جاوے مسلمان. زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اور قرآن والوں کا فیصلہ
ایک نہیں دعویٰ نہیں ہویا، ایک بہت بڑے دعوے سواد کر کسے دنیا تے کسے مذہب دا امام باب العلم نہیں تو آڈا ہے مسلمانوں، کسے مذہب دا امام باقر العلوم نہیں، کسے مذہب دا امام سید الساجدین نہیں، کسے مذہب دا امام سید الساجدین نہیں، کسے مذہب دا امام زین العابدین نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافتان دا بھی زمانہ جا کثرت نال میرے شیعہ سنی بھائی موجود ہو، خلافتان دا بھی زمانہ جا کے پڑھو، جاؤ نکلو ذرا تحقیق دے تھوڑے گھوڑیاں دی بات تھوڑی چھوڑو، تھوڑا انہیں بھجن دیو، فیصلہ بعد اچ کر لینا، حضرت ابو بکر دا پورا زمانہ پڑھ لو، حضرت عمر دی پوری خلافت پڑھ لو، حضرت عثمان دی پوری خلافت پڑھ لو، امام نسائی پڑھ لو، امام تبری پڑھ لو، مستند روایات پڑھ لو، انہوں بھی جدو دین تی اوکھی بن جاندی ہے، انہوں تے بوہ علی دی نظر اللہ شکری علی سمجھائیے، فیصلہ علی نے کیتا ہے، مل کے نعرہ حیدری، اللہ بات خدا بات ارشاد رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ، سارے عبادت کرو، ایک منزل ہو رہتے چلیے، عالم اسلام دے لوگوں علم تواڈی میراث ہے، مولا فرمائے علم جتھو ملے لے لو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، علم مومن دی میراث ہے، یہ تواڈی کھوئی ہوئی میراث ہے، جتھے لبھے ہو تو لے لو، وصول کر لو، اس کو جمع رکھو، یہ تواڈی میراث ہے، فرمائے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اس تو اتے چلیے، عالم اسلام دے لوگوں تواڈے امامہ دا فخر ہے، عالم اسلام دے لوگوں مسلمانوں تواڈا فخر ہے، لفظ مسلمان بدنام کرنے دی پوری کوشش کیتی گئی تے بندیاں کیتا بھی صحیح اپنا اپنا پورا حصہ پایا لفظ مسلمان بدنام کرنے، ایک مجلس سے کم از کم 100 باری لفظ مسلمان چاہینا، اللہ میں نو توفیق دے میں 1000 باری چاہواں، جھوٹ مسلمان دی پہچان نہیں، جیڑا جھوٹ ہے وہ مسلمان نہیں، تاجدار مدینہ رات قلب و سینہ نے فرمایا جیڑا جھوٹ ہے وہ میرا امتی نہیں، تو جدو سائیاں انکار کر دیتا ہے، جدو مدعی کھلو گئے تو گواہ دی کی حیثیت رہ گئی، جنہ مننا ہے جنہ قبول کرو، انہوں فرمایا دھوکہ باز ہے، فرمایا ساڑھا کچھ نہیں لگا، بھائیو مسلمان بندے آئی دے نمبران چی فیل ہو گئے، دنیا ہوتے لا تعداد ایسے ممالک ہیں جتے اسلام نہیں ہے مگر انسانیت چپورن، جنہاں دے پہلا نمبر جاپان دا ہے، خدا اللہ خانہ مذہب اللہ دین اللہ ریلیجن اللہ خانہ خالی ہے انہاں دا، کوئی خدا نہیں، انہاں کسے خدا کے نہیں کھلونا، لیکن 3 سال تو چوری نہیں ہوئی ہوتے، 60 سال تو قتل نہیں ہویا ہوتے، 60 سال تو قتل نہیں ہویا، وہ کسے پوچھے آجی پاکستان بڑا ترقی کر گیا ہے، انہاں کہے دسو بے کولر نال جڑا گلاس ہے وہ زنجیر نال جے بنے ہویا یاد آ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو جنازہ بندہ پڑھن جاوے تو اتھے بھی ڈر ہوندہ بھی کوئی جے بھی چوئی نہ کوئی مال کٹ کے لے جائے، مجلس تو روز مرہ رش نہیں جائیں نہ تاڑ لیں، جتے جتے راشے ہوتے جتے راشے ہوتے شر رہے، یہ پہنچ جاندے نوتے، عالم اسلام نے لوگوں سے نیچ رکھنا، علم تواڈی میراث ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک اور بہت بڑا افتخار ہے عالم اسلام دا، اگر کوئی سمجھتا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بعد امام حسن وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، امام حسن میں 4 نے، خلیفہ راشد بھی 5 نے، ہائے ہائے ہائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعد پھر خلافت ملوکیت بعد تبدیل ہوئی امام حسن تے ہوئی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بعد امت منے امام حسن خلیفہ راشد،
چپ کر گئے اے حق ہے بعد پھر ملوکیت پھر معاملہ جڑا تبدیل ہویا بعد حسن مجتبی تو پھر معاملہ کے چلیا ایک اور بہت بڑا افتخار ہے افتخار کیڑا شیعہ سنیو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو بعد حسن مجتبی زندگیاں بیکن میں نہ چاہیے تسی زندگی تغور کرنی ہے حسن مجتبی دے حسین ابن علی انہاں دے بعد سید سجاد انہاں دے بعد محمد باقر انہاں دے بعد جعفر صادق انہاں دے بعد موسیٰ کاظم انہاں دے بعد والی خراسان علی بن موسیٰ رضا محمد جواد علی نقی الہادی یاد رکھا جوانو حسن عسکری حیبت الہیہ تے قائم آل محمد 3 سال دا نتیجہ 1 منٹ چلے لو تھوڑی مرضی ورنہ آپ جا کے تحقیق کر لو انہاں 12 تے جدوں میں کسے سوال کی پینا انہاں اے نہیں آکھیا بھی پوچھ کے دس لیا انہاں اوتھے ہی جواب دیتا ہے جتے سوال ہے کیسے عالم میں نے پوری دنیا دے مفکر پوری دنیا دے دانشور پوری دنیا دے سائنسدان پوری دنیا دی بہترین عقلاں اسی جن رواں تو آکے اسی مختلف ہو گئے جدا ہو گئے اتھے آکے دنیا تو پوچھو کہ انہوں نے کی ویکھے اس گھرانے دے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ امام ہیں جس جیسا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکیا جو تاجدار مدینہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بارے فرمایا ہے وہ جملے کسے دے بارے نہیں فرمایا یا علی تیری مثال میرے نال ہوئے جڑی ہارون دی موسیٰ نال آئے ہاں نہیں ٹھریا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا فرمایا میرے بعد امت سب تو بڑا قاضی علی ہے میرے بعد امت سب تو بڑا عالم علی ہے میرے بعد امت سب تو بڑا شجاع علی ہے میرے بعد امت سب تو بڑا زاہد سب تو بڑا متقی سب تو بڑا خوف خدا رکھنا اللہ عشق خدا وچ فنا ایک جملے تے پوری زندگی لگ جاندی کوئی اس رات ٹرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعویٰ کی سلونی قبل ان تفقدونی امام حسن مجتبی چاہے شام دے دربار چھے چاہے بصرہ دے دربار چھے چاہے کوفہ دے دربار چھے چاہے مدینہ دے دربار چھے جس جو سوال کی تھا امام حسین ابن علی دی 57 سال دی زندگی پڑھ کے ویکھو جس جو سوال کی تھا سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام دی زندگی اتے کدی نگاہ کرو کہ سید الساجدین نے جڑی 95 ہجری تک زندگی گزاری اس دا معیار کیا تو سید الساجدین اللہ پتر دیتا محمد باقر علم کو آشکار کرنے والا علم کو پھاڑنے والا یاد رکھے 83 ہجری سے محمد باقر علوم دے بیڑے وچ ایک ایسا شہزادہ 17 ربیع الاول جمعے دی پچھلی ساعت وچ پیدا ہویا جڑا زمانے ہوتے جعفر و صادق بن کے ابھریا آئے یاد رکھے نبی والو علی والو علم دے ایسے دریا بہائے علم دے ایسے سمندر بہائے علم دیا ایسیاں نہراں بہائیاں کہ نام دادے نے جعفر رکھیا جعفر دے بارے ملدا ہے جعفر جنت ایک نہرے اور ایسی نہرے جڑی پوری جنت دے ہر ایک محل نو سیراب کر دیئے ہر جنتی جو تو پانی پیڑھوں حد حدود کی انہیں کیوں دسا جس جنتی نو اترے لگ دیئے وہ جعفر دا پانی پی سکتا ہے اور عظمت دی گلے اس نہر تے ولایت علی دا ذائقہ ہکے 83 ہجری 12 سال جعفر و صادق علیہ السلام نے گزارے زیر اثر سید الساجدین 35 سال نائب امام دی حیثیت نال تسی ضرور پڑھو صادق آل محمد نو عالم اسلام دے لوگو ضرور پڑھو اس ہستی نو جس دا اسلام اتے احسان ہے تسی اکثر نوٹ کر دے اس مجلسہ دے اندر باقی آئمہ دے نام لویے تو کچھ بندے ہولی صلوات پڑھ لیں دن کچھ دل لے کچھ لباں تے پھر گفتگو جاری رہ دی لکھے جدو اس امام دا نام آوے ذاکرہ مولویاں دے دل بھی ہوئی بھی اسی گل جاری رکھیے تھے بندے نہیں بولن دیں دے وجہ کی ہے علم دے وہ دریا بہائے علم دے ایسے دریا جدو مولا نے کوفہ دے اندر یونیورسٹی دی بنیاد رکھی مسجد کوفہ نو یونیورسٹی بنایا تو مسجد کوفہ چک بندہ دے میں گزرے ہیں تو میں دیکھیں 900 ٹولی 900 جماعت بیٹھی ہے
کیا بات ہے. میں توڑے دل ایک شمع روشن کر رہے ہیں اس امام دی محبت دی تاکہ الفت پیدا ہوئے تجھے خود پڑھو کہ میں گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی پڑھا میں اس سمندر چوک قطرہ بھی نہیں اٹھا سکا. میں جتنا بھی توڑے ذہنہ بھی تیاری کروا لوں کہ اس دور علم دا کی معراج آ علم دا کی قدر آ علم نال اسلام کی میں فتح یابا. امام علیہ السلام دے سامنے پورے عرب عجم وچ پورے یورپ وچ افریقہ وچ پورے ایشیا وچ کوئی عالم نہیں جڑا امام دے سامنے کھلو گیا علم دی معراج. بندہ میں مسجد کوفہ جو گزریا 900 ٹولی 900 جماعت بیٹھی ہے 900 جماعت دے اندر طالب علم ہزاران دی تعداد وچ موجود ہیں. تیادہ میں جس جماعت کلو لگیا نا ہر استاد ہی آکھ رہا کالا جعفر استاد کالا جعفر استاد کالا جعفر. اللہ باد اور شاد رکھے. اور یہ نہیں ہویا 65 سال 11 امامہ وچو قائم آل محمد علیہ السلام تو علاوہ ایک واحد امام جنہاں دی طویل حیات 65 سال 35 سال نائب امام دی حیثیت نال گزارے صادق آل محمد علیہ السلام نے 3 سال امام علیہ السلام نے بذات خود امامت دنال امام نے فرائض انجام دیتے 3 سال مکمل حیات 65 سال. سید الساجدین دے زیر اثر زیر سایہ 12 سال جس دی تربیت سجاد کریں. کوئی صحیفہ سجادیہ دا کوئی جملہ کوئی دعا دا کوئی ذہنج ہے جس سید سجادہ کیا الہی میں ہر روز الہی میں ہر روز لذت سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری یاد نہ ہو. انہاں 14 دی زندگی میں جاؤ گے نا اے تو اللہ ہی لبنا ہے توانوں. انہاں 14 دی زندگی میں تسی جدو قریب جاؤ گے انہاں کھولو گے انہاں دی زندگی انہوں تے وچو اللہ لبنا ہے. اللہ اسی یہ تھلے کھلوتے ہیں جتنا بھی نظر مار دے سامنے چھاتی نظر آ رہی ہے آسمان نہیں تے جڑا اتے کھلوتا ہے ان پورا آسمان نظر آ رہا ہے. وجہ یہ اسی دنیا میں کھبے اتنے ہیں جتھے اسی کھلوتے ہیں ہوتے سن 14 پہ دس دن تے جڑا 14 کول کھلوتا ہے نا ان اللہ پہ دستا ہے. کیا بات ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ روایت کر دیں میں 2 سال شاگردی صادق آل محمد چریاں تے میں 2 سال نہ 3 حالتاں وچ ویکھیا صادق آل محمد نو. یہ حالت روزہ 3 روزے بھگتا کے تو بڑے ریلیکس ہو گئے ہو نا بھی ان سال بعد ملاقات ہونی ہے. پورے 2 سال ہے حالت روزہ حالت نماز اور خدمت دین. جوک در جوک یعنی میں پھر آکھنا چاہنا میں جتنا بھی توڑے ذہن نقشہ بناواں ایک قطرہ بھی نہیں اس علم آل محمد دا جڑا صادق آل محمد زمانہ گزارے ہے. مولا دی حیاتی پہنچی ہے 3.5 سال زیر اثر سید سجاد بادشاہ ہے عبد الملک بن مروان جس دی حکومت ہے اموی بادشاہ ہے. یہ شام وچ بیٹھا ہے ادھر دربار وچ عالم دین آیا اس اپنے نظریات پیش کی تو سکیا اپنے کوئی عالم بلاؤ جڑا انہاں دا رد کرے ورنہ اسلامی نظام وچ میرے نظریے نو لاگو کیتا جاوے. شام دے عالم بلائے گئے ایران دے بلائے گئے مصر دے بلائے گئے عراق دے بلائے گئے جڑا آیا شکست خوردہ ہو کے نکل گیا. جدو کوئی بو عبد الملک بن مروان نو نہ نظر آیا اس سے خط لکھیا مدینے سید سجادہ اس دی سطر تو انہوں محظوظ کر سے مسلمانوں پہلے ہی جملہ لکھیا ہے سید سجاد آپ محافظ دین بھی ہیں. گھبراؤ نہیں ہے توڑا حصہ ہے. میں ان کو پڑھن دا ان پہنچان دا کوئی ایڈا جنون نہیں ہے صحیح مگر یہ نہیں میں پہنچا کے جانا لیکن یہ توڑا حق ہے. صبح دی مجلے شروع ہوئے گی صادق آل محمد امید رکھنا کسے گفتگو کیتی ہوئے گی سارے دن نے ورنہ اے کل شہادت ہوئی میرے مالک دی تو آج ضروری ہے سستی تے اس شان تے ذات تے بولے آ جائے. غور کر خدا آباد اور شاد رکھے. آپ وارث دین ہیں محافظ دین ہیں محافظ کعبہ ہیں محافظ قرآن ہیں. ساڑھے دربار ایچے کیسا مناظر عالم آیا جڑا آخدہ ہے
کہ یا میرا رد پیش کرو یا میرے نظریات عالم اسلام تے لاگو کرو. مولا آپ آؤ یا اپنے نائب باق العلوم نو بھیجو تاکہ اس نو جواب دیتا جا سکے. امام علیہ السلام نے خط پڑھیا. سید الساجدین دی بات کر رہے اس 87 ہجری دا واقعہ. 87 ہجری دے آخر اس دی موت ہوئی ہے عبد الملک دی. اس 87 دے بالکل درمیان دا یا قریب آخر دا واقعہ. امام محمد باقر علیہ السلام کہا بابا آپ جائیں گے یا میں؟ مول پا دینا مسلمانہ. یاد رکھا ہے اے بندیاں دے پڑھائے ہوئے نہیں, اے کالج الہیہ دے پڑھے ہوئے ہیں. سید الساجدین فرمایا محمد باقر نہ میں جاؤں گا نہ تم, آج جعفر و صادق جائیں گے. 3.5 سال دے 3.5 سال دے انہاں دے اتے بندیاں دے فضل نہیں, انہاں دے اتے فضل الہی ہے. وہ جیڑی ٹولی لین آئی ہے امام نو مولا تیار کر کے جعفر و صادق 3.5 سال دے. امام علیہ السلام نے فرمایا انہاں کہ جی کون جائے گا؟ فرمایا ساڑھا نائب محمد باقر. فرمایا نہیں جعفر و صادق. نگاہ پہ انہاں کہ جی بچہ تے اتھے تو تلیاں نہیں پہ لگن دیندہ کسے دیاں تے اے بچہ جس دی عمری ہے 3.5 سال ہے. سید الساجدین فرمایا وہ اور تھے یہ اور ہے. سواریاں تے سوار ہو گئے, شام میں پہنچے, جو دربار پہنچے تو تاریخ لکھتا مناظرہ ہو رہے آئی, بحث مباحثہ ہو رہے آئی. وہ عالم وڈی جے کرسی تے عبد الملک دے دربار بیٹھا, درباری بیٹھے ہوئے مناظرہ شروع, لوگ سن رہے ہیں, مسئلے بیان ہو رہے ہیں. وہ جی میں وہ ٹولی پہنچی ہو جڑے مولا نو لین گئے آنے. عبد الملک دی نگاہ بے کیا کرنے لگا, ہاں جی آگئے سید الساجدین آگئے, خود آئیں یا محمد باقر آئیں؟ اس نے کہا جی نہ خود آئیں. پورا دربار خاموش ہو گئے, نہ خود آئیں نہ محمد باقر آئیں. تو کون آئیں؟ وہ اگو ہٹیا. اس نے کہا جی یہ پوتے آئیں سید سجاد. دین تے جدوں ہی اوکھی بڑھ گئی ہے نا. اللہ دی حجت ذمے, اے انہاں دے ذمے جتے دین دے اتے معاملہ ہوئے اتے نہیں ویکھ دے دربار کس دا, اتے نہیں ویکھ دے حکومت کس دی. چونکہ اللہ دے دین دے محافظ انہاں دی پوری زندگی دا نظام ہی خدا واسطے. انہوں نے آکھے وہ یہ 3.5 سال دا بچہ اس مناظر آکھیا. اس نے کہ عبد الملک مرد مک گئے ہیں, مرد ختم ہو گئے ہیں جو میرے ایڈے پہاڑ جڑے علم دے مقابلے ویچے 3.5 سال دا بچہ اور یہ جواب دے گا. ہائے 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 وہ بندے کدی مناظر علو درباری ویدن کدی جعفر و صادق علو ویدن. جدو سکے نے بچہ میرا جواب دے گا تائی دہاں قدا ہو جاوے. چہرہ جعفر و صادق جلال آیا, اس مناظر علو وید کے فرمان لگے تم سوال کرو, تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. آئے ہائے ہائے مرحبا 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 مرحبا. تم سوال کرو, تم سوال کرو. نعرہ حیدری مرحبا صلی اللہ محمد وعلم. سوال کرو, تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا. بندیاں سر چایا, انہاں کیا 3.5 سال دا شہزادہ, اتنی پختگی, اتنا اعتماد, ایڈے وڈے دارالحکومت کھلوتے ہیں تو انجی بندے گھبرا جاندے ہیں. یہ 3.5 سال دا شہزادہ تو فرما رہے بھی سوال کرو, تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. وہ عبد الملک بھی آکھے بھی نہیں گل کوئی ہے. درباریوں میں اکھو نہ کہ جسی سوال کرو, سنا دے ماں ایک سوال سنا دے ماں کی ہویا. انہاں کہ جسی سوال کرو جواب دین گے. ایک مسند جعفر و صادق صادقاً و مصدقاً فی القول والفعل. صرف سچا نہیں, ایسا سچا جس دا قول بھی سچا, جس دا فعل بھی سچا. دوئی کرسی تو مناظر بھرے ہوئے دربار عبد الملک بن مروان دا. اس نے کہا جی میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ اختیار نہیں رکھدا کہ کسی بشر دے کسی بندے دے کام میں مداخلت کرے. اللہ مجاز نہیں رکھدا, اللہ اختیار نہیں رکھدا. صادق آل محمد فرمائے قرآن پڑھے ہوئے. آئے 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 اس نے کہا حافظ کل قرآن. فرمائے پھر تو نماز بھی پڑھ دوئیں گا. اس نے کہا جی بالکل پنجگانا. فرمائے پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اس نے کہا نماز پوری نہیں ہوندی. فرمائے ذرا سنا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. صادق آل محمد ننات بلند کر کے فرمائے اتھے ہی رک جا، اتھے ہی رک جا، دا پوری کرن دیو. فرمائے کی آخرے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جدو مخل نہیں ہو سکتا تے مدد کس تو مانگ رہے ہیں؟ مسلح تقرار کیتی جانا ہے، دربار چنکار کیتی جانا ہے. مل کے نعرہ حیدری آباد اور شاد رکھتے. فرمایا ہے تے مسلح تقرار کرنا ہے، دربار چنکار کرنا ہے. انج کتاب دے جملے نے بے سختہ اٹھ کے کھلو گیا مناظر، اور سارا تکبر سے ایک جواب ریزہ ریزہ ہو گیا. نعرہ تکبیر بھرے دربار عالم اسلام دا بلند ہوئے. نعرہ تکبیر بلند ہویا، مناظر بھجدہ ہویا. 3.5 سالاں دے جعفر و صادق دے قدمج بیٹھے تھے، ہاتھ چم کے پیادہ ہے. اللہ بہتر جاندہ ہے کہ میری سالہ دا علم کس گھارے چ رکھنا ہے. اللہ وعد، اللہ بہتر جاندہ ہے. حیدریہ لا تعداد مناظرے، لا تعداد میرے مولا دے معاملات، مولا دی گزاری ہوئی زندگی فضیلت نال، علم نال، عزت نال، شرف نال بھری ہوئی عالم اسلام دے لوگوں. سکھو ناستیاں تو ایک وقت ایسا آیا میرے امام دی شہرت جو پہنچی کہ منصور دیوان کی عباسی حکمران نے آکھیا اب میں تا لکڑی دے تخت بیٹھا، حکومت جعفر صادق کر رہے جڑا دلاں چ بیٹھا ہے. حلقہ عباب اتنا امام دے صرف جنازے میں جڑے لوگ شریک ہوئے. اتنا بڑا رش ہے کہ روایات اچھ ملدا ہے کہ کئی لاکھ بندے صرف جنازہ جعفر و صادق ویک کے کلمہ توحید پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ. حلقہ اسلام میں داخل ہو کہ کون ہستی دنیا تو ٹر گئی. جدو ریسرچ ہوئیے، جدو لوگاں نے پڑھیا، لکھاں دی تعداد عالم اسلام میں لوگ پہنچے، باقی ادیان صرف ایک جس دے جنازے دی شان ہوگی. وہ کسی بندے آکھیا جی وہ تو حلقہ عباب بڑا وڈا، آخری بات تو حلقہ عباب بڑا وڈا ہے تو انج کرو بھی ٹیکس لا دے. امام صادق کھل جڑا جاوے پہلے 1 درہم جمع کراوے، 1 درہم ہی مزدوری آئی سارے دن دی، 1 جمع کراوے پھر جاوے. اور اس دے مقابلے وچ ایک اپنا حکومت دا مفتی بہا دیو، اتھے اعلان کرا دیو بجڑے اتھو مسئلہ پوچھو، مسئلہ بھی پوچھے تو 1 درہم بھی لے جاوے، مسئلہ بھی پوچھے 1 درہم بھی لے جاوے. صادق آل محمد کل جانا ہے پہلے 1 درہم جمع کراؤ پھر امام کل جاؤ. بندہ بھجدہ ہے مولا کل ہو سکے، مولا اعلان حکومت عجیب کر دیتا ہے. بھئی مفتی حکومت دا جڑا ادھے جا کے پوچھے اس نے 1 درہم ملے گا، تو جڑا صادق آل محمد کل آوے انہیں 1 درہم جمع کرانا پائے گا، 1 درہم مزدوری مل دی ہے. تو جو وہ اتھے جمع کرا دے بھی تو بچے بھوکے مر جان گے. علی دے پتر نے کام آسان کر دیتا. فرمائے گھبرا کیوں گیا، سب تو پہلے اس مفتی کل جاؤ، وہ تو مسئلہ پوچھو، وہ تو 1 درہم لاؤ، ادھے آ کے جمع کراؤ، ساڑھے کل دین لاؤ، لے کے گھر تھک نہیں خدا بادر. دل کے نعرہ حیدری. جتنے بڑے عالم ہیں جعفر و صادق اتنے ہی بڑے آزادہ. اے مجلسہ عالم اسلام دے لوگوں مجلسہ دی ترتیب اے صادق آل محمد دی ترتیب. مجلس سے پہلے ذکر خدا ہونا، خطبہ بیان ہونا، ذکر خدا ہونا، قرآنی آیات ہونا، مسائل دینیہ بیان ہونا، فضائل محمد و آل محمد بیان ہونا، بعد ذکر مسائب ہونا. یہ ترتیب صادق آل محمد نے بڑھا کر دیتی. اور اس دی پھر مجلس دا اس دی عزاداری دا کی عالم ہوئے گا جس عزاداری سکھی سید سجاد کو ہوئے. اکھا وے کھڑا جا اس تو سکھی ہوئے گل کھول دے وہاں بزرگان دا وین کھول دے وہاں جس اس تو شام سنی ہوئے جس شام نبھائی ہوئے آئے آئے جس کربلا دے واقعات اس تو سنے ہون جس اکھا نال کربلا وکھی ہوئے آئے کرکرومن آلیا کی منظوری ہوندی ہوئے گی. اور ہر روز مجلس ہر روز اس درس اختتامی مجلس حسین تے ہوں.
محرم دا چند چڑھنا ہے تسی اسی ذرائع ابلاغ دا سہارا لینے ہیں کہ دو اعلان ہو جاوے چند چڑھے ہیں یا نہیں. ایڈا وڈا عزادار ہے تیرا امام جس دا کل جنازہ اٹھے ہے. ایڈا وڈا تیرا امام عزادار ہے کہ مدینے دے لوگ آتے ہیں محرم دے چند دا پتا سانو چند ویکھیا نہیں لگے دا جدو جعفر و صادق دے ویڑے چو رون دی آوازاں بلند ہو جانا. اللہ قبول فرما، اللہ ہے قبول فرما. جدو کوئی وین کر کے آکھے ہائے او میرا مسافر دادا حسین. واہ بھئی کوئی ہے حکم مسائل دا جیسے تو امام کی شہادت پڑھ دے بھی پڑھی گئی جی ہاں سنا لو ہاں بسم اللہ سنو توڑا حق کے قبول فرماؤ. تو امام علیہ السلام دی مجلس ترتیب لاؤنی کسے ہونا مولا ساڑھے گھر تشریف لے آؤ فرماوینا میں انہاں پر ایک شرط مجلس کرا. آئے ہائے مجلس ہو گئی ہے پوری وچ گئی ہے روزہ خان تختے آئے ممبر تے آئے تو پھر مولا تو پوچھ دائی مولا میں کی سنا ماں جوان کسرت نہ لو تھوڑی دیر دا ساتھ آؤ تھوڑا سجا لوی اس پوری نو. مولا میں کی پڑھا پہلی فرمائش کر کے رو کے فرمانا یہ پڑھ سکنا ہے تا دس علی اکبر گھوڑے تو لتھا کیوں. تھوڑا کھول دینا میرے بھائی آواز اللہ تھوڑی زندگی دراز. علی اکبر گھوڑے تو ایک امام سجاد علیہ السلام بھی اور امام صادق علیہ محمد علیہ السلام بھی اور دوسری جڑی فرمائش حکم والا کر دیا نوے ہوندہ ہے کہ وداز خیام پڑھ. وداز خیام مطلب یعنی جدو امام حسین علیہ السلام آئے ہائے پتران بھیراوان دی موت دا تکھا ہوئے جدو خیمے چو ٹردہ پہ آئی تے جدو بھینا نو جنگل چادا لی دیاں دیاں میرا آخری سلام ہو. واہ بھائی واہ بسم اللہ دیگر ہو گئی ہے. میں انہیں چھوڑن لگا ممبر میں نہیں چاہتا کسی دی تھینوں راہ شام ہو جائے. آئے کرنا لیا جن دنال بھیرا آئے ہو بات بھی مطمئن بیٹھی اسی جس کلیں ایسا رات جانا ہے نا گھبرا نہ جاوے. اے شام سکلین شام مقدر آئی تاہید یا نوات دیا دا آئے کر کے رونا لیا مقدر آئی تزہرہ جائیاں دا آئے کرنا لیا جڑیاں شام گئیاں والوطن تے نو لیا. اے شام کھا گئی آل محمد نو صادق آل محمد ایک بندہ مولا دا صحابی روایت پڑھنی سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا تے اسے بڑیاں رون دیاں جائیں جتنا مرضی نہیں برداشت کر سکے کل دے دن نچموں میں نے دکھاں دے بین میرے مولا دے آئے کر کے رونا لیا سامنے آئے میرے مولا دے. مولا فرمائے کل در سچ کوئی نہ ہاتھ بن کیا کھن لگا مولا کل گھر مجلس آئے. یہ مجلس ایک معصوم دیئے رکھی ہوئی یہ بنیاد ہے اس وجہ تو اس کرم بھی ہے تاثیر بھی ہے ہدایت بھی ہے. جعفر و صادق نے فرمایا مجلس آئی تے سانو نہیں بلانا. مولا میں تو اس وجہ تو نہیں زحمت دیتی رش اتنا ہی تھوڑے کو لوگ اتنے ہیں تھوڑے کو مولا میں تا تکلیف نہیں دیتی اے کوئی اس جملے دی قدر کرے. تڑپ کے فرمان لگے پھر تو کی سمجھے تو نہیں بلایا تھے اسی نہیں آئے. آئے ہو گئی مجلس نبی دی راضی ہوئی تو نہیں بلایا سی نہیں آئے. اکھن لگا مولا تو تسی آیا ہے نال کھلون علیک صاحب بھی اس دا موٹا بانی دا حلا کے اکھن لگا اوہ او جڑا پچھا بے کے روندہ ہے نا آ جڑا ڈھا مار کیا دا ہائے او شام دا بازار ہائے علی دیا دھیاں دا بازار کرنا. صادق آل محمد آئے ایک بندے نے گھر پھوڑی وچھائی مجلس امام حسین دے انعقاد کیتا. مجلس شروع ہو گئی روزہ خان ذاکر نے پڑھنا شروع کر دیتا. بانی بار بار پیچھو امام دی انتظار بار بار وقت امام نہیں آئے. امام کسی اس نے دسیا کہ امام تو آ گئے امام تو آ گئے تو کتن میں معافی دیوے آئے سادات مومنین معافی دیوے آئے. جملہ بڑا ہوکا شہیدان دی نگری ہے میں کاج کیا کھڑا ہے
اسا پوری زندگی 14 دی رضا واسطے پڑھیا ہے کرنا لیا جملے دی درد ویکھی کتنا ہے بس کہ مولا پیچھے آئے تے پیچھے ہی بہ گئے تاکہ میرے بابے دے میرے دادے دے عزادار انہاں دے چ لگا انہاں دا دھیان نہ ہٹے وہ پیچھے ہی بہ گئے تو اتھے بہ کے روندے پہنے بانی دوڑے آئے امام دے قدماں تے ڈھٹا ہو جانی یہ مجلس آکھن لگا مولا اتھے بہ گئے میں اگے جا بنائیے اگے کیوں نہیں آئے تڑپ کے فرمان لگے میں بھی تو اتھے بانا ہے نا جیتے زخمی کاسے علی ماں مرحبا فرمان لگے میں کلا نہیں زخمی کاسے علی دادی زہراوی ایسے ہی آ گئے جا تیری بھائی قبول فرماوے انشاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چنا رہو اللہ تو مدینہ لے جاوے سب مسلمانہ نو تسی جاؤ ایک آل سعود نے صرف آل رسول دیاں قبرہ نہیں گرائیاں صحاب رسول دیاں بھی گرا دیتی ہیں انہوں تے بھی حل چلا دیتے انہوں دا بھی نشان نہ مٹا دیتا ارمان اے بڑا ہے اے جڑی بقی آلیاں قبرہ نہ چارے بڑے بڑے مظلوم ہیں امیر بھی یہ مشہوران ہائے ہائے جڑے غریبان و امیرن جڑے اجڑے جنگلان چو وس پہ ہائے جڑے جنگلان چو دفن ہوئے انہاں دے روزے جڑے شہرہ میں چو دفن ہوئے انہاں دی قبر نو ہاتھ کوئی نہیں لان دیندہ آئے کر کے رونا لینا بکی آلیاں دی ایک اور بھی بڑی بڑی غربت ہے یہ چارے او سکتے ہوئے جنہاں دے گھر جلائے گئے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام دے گھر نو اگ لائی گئی امام موسیٰ قاسم پتر ساریاں نو امام فرمائے جاؤ بھیڑاں نو چاہو بلدی آگی چو باہر لے کے آؤ آئے کر کے رونا لیا بھیڑاں نو ہتھاں دے چاہ کے جو موسیٰ قاسم آگی چو باہر آئے نا پہنچ گئے نزدار تے امام دے نگاہ پئی جعفر و صادق دے منہ تو نکلے ہائے کربلا ہائے کربلا سارے تو چھوٹی تھی فاطمہ پہ آدھی بابا کربلا یاد آئیے فرمایا دھیاں تو آدھی قسمت چنگی ہے ایتھے آگ لگی ہے تو بھیراما چاہ لیا اوتھے جدو آگ لگی آئی نا جڑی سارے تو چھوٹی آئی انہا سڑیا ہوا دامنا واہ بھائی واہ جڑی بار بار آدھی اماں کوئی بچاوے میرا سجاد خیمے میں تنہا اگلی روایت دوسرا دن چڑھیا صادق آل محمد مسجد نبی وچ بے کے رو رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں پرچار ہیں مولا گھر جلا دیتا گیا مولا حکومت نے حملہ کر دیتا مولا گھر دے دیوارہ نہ لکڑیاں رکھ کے آگ لائی گئی صادق آل محمد فرمائے آج آگ نہیں لگی ایک آگ پہلے بھی دروازے بطول تلا اے مولا مسائب پڑے ہیں مولا صادق آل محمد تیری ہائے نکلی ہے غش کر کے بندے جدہ صادق آل محمد فرمایا اتنی آگ لائی گیا دروازے بطول تے کہ ہفتوں بعد بھی اگر کسے دے گھر آگ نہ پہ بلدی ہوئے ہاں تو ایندھن زہراد ہوئے تو جا اے کوئی یہ جملہ سنانا اللہ اوہ میں شد کیوں دے کسی آکھیا مولا اتنیاں لکڑیاں کیوں تو فرمان لگے جن آگ لائی آنا وہ جان دے ہیں علی بھی اندر ہے ہائے ہائے علی دی دھیاں بھی اندر ہے علی دے پتر بھی اندر ہے اے مولا گھر نو رون دے گھر جل گئے تو مولا نوہ تعمیر کرنے ہیں امام فرمائے گھر نو نہیں روندہ اپنی ماں زہران میں شام غریبان دی لگی ہوئی آگ نو رونا آئے کر کے رونا لے ایک اور روایت ہے نماز شب پڑھ دے ہویا انہ تیرے امام دے گھر تے حملہ کیتا ہے پچھلی رات دا نماز شب دے مسلح تے جعفر و صادق تقریباً 65 سال دی حیات طیبہ ہے بزرگی دا عالم نماز شب پڑھ دے ہاتھ بن دے ہاتھ بن کے مسلح چلا لے آئے کر کرونا لے مسلح تو لا کی تو جیڑا ہاتھ بنے ہیں نا جس سپاہی اس ہاتھ بن کے رسی ہاتھ کر کے میں نے معافی دے آئے آپ گھوڑے تے چڑھے آئے بزرگی ہے تیری امام نو نال نال ٹرنا پہ ہے تیری ہائے نکلی اس گھوڑے نے بھجایا ہے جدو گھوڑا بھجے ہے نا ہو جانی مجلس بے ساختہ منہ چو نکلے ہائے سکینہ مرحبا 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 یہ سپاہی یاد ہے اپنے دکھا نو نے روندہ سکینہ نو رونے فرمایا تُسا میرے ہاتھ بدھے میں مردہ جڑی 1600 میل گھوڑیاں نال بھلائی گئی مرحبا مرحبا رضاکی قسم دے بوران جی جی 217 اچھا سینڈ دیا لکھوری آقا روندہ ہو جاندہ کوئی نقصان ہوئے
اے نام ہی ایسا ہے، اے درد ہی ایسا ہے. ہائے کر کے رونا لیا تیرے اس امام دا چلے جملہ بھی ہو جاوے کہ بھی آکھ دے وہاں بھائی دا حکم بھی پورا ہو جاوے. ہائے کر کے رونا لیا جدہ گل اتھے پہنچی ہے نا تیرے امام نو زہر دیتی گئی ہے تے زہر دیتی گئی ہے رزاکی قسم دے انگوراں میں دربار ہے. جدو دربار ہے زہر ملی ہے نا 4 امام اینی جنہاں نو ظلم دی زہر ملی ہے. پہلا حسن آئے بڑھندی آئی دعا او جڑا 1600 میل کدی اس بازار تھوڑے رہ گئے کدی اس بازار. اگلا او امام ہے جن والی خراسان آجند روزے دی شبی ہے امام رضا نزار. مگر یاد رکھی 12 شوال دی دیگر مسلمانہ جڑی زہر جعفر صادق نو دیتی گئی ہے. عالم دین فرما رہے ہیں نو ایڈی ظلم دی ہائی ہتھاں تے پیران دی انگلیاں کھٹ گئیاں. مرحبا مرحبا ایڈی ظلم دی جا رہی رو رو کیا دہاں نانا آوے مینو میں زہر مل گئی ہے. آئے کر کے رونا لیا مل زہر گئی تیرے مولا نو گئی جگر جعفر دا کھائے. ہاتھ رکھ رکھ کے دیواراں تے گیا قبر رسول تے آئے. نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کیا دے مینو حسن دا ورثہ مل گیا ہے. آئے کر کے رونا لیا چلو دنیا چھوڑی وطن تے چھوڑی نا وطن تے سب تو آئمہ وچو جس دا ٹھاٹ نال جنازہ اٹھے آئے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. سب تو شان و شوکت نال جس دا جنازہ اٹھے آئے وہ کون ہیں وہ جعفر صادق علیہ السلام. ہائے کرنا لیا تو جس دا بھائی حکم کیتا ہے نا اس دا جنازہ شام دے زندان ہائے ہائے شام دے زندان چامان اللہ ہکائی. ہائے کرنا لیا تو جڑا ہکائی نا اس دے بھی ہاتھ آزاد نہ ہے. شام دا زندان 4 سالہ دی دھی دی جھولی بیڈیا دی بابا جتھے چمدایا ہے تے کالا نشان ہے. او میں صدقے ہوا بیڈیا دی بابا من ویکھ میرا چہرہ زخمی ہے. وعداداری ہائے کر کے رونا لیا سیال کوٹ میں محرم بے پردام ایک سید جوان موت ماتم کیتا. جائن کر کے آدھا وسیم مزار سے میں بھین پھراوان دی اپنی قسمات. علی اصغر دا گل چھوٹایا اور ملکہ تیر وڈایا. اے کوئی ماتم کرنا لاش مرد ہاتھ وڈے آئین سکینہ دا چہرہ چھوٹا. جڑیاں دی آئی بابا ذرا ویکھ میری نظر ختم ہو گئے. کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی. آئے کرنا لے اگلا وین کر کے آدیا بابا جس تن مارے ہے اس پورے رات تیری دھین مارے ہے. آئے کرنا لیا رو کیا دیا ہاتھ خالی نہ وچ لہے دی پوٹھیا. ماتمی جوانا رو کیا دیا بابا من ویکھ میرے دندان شہید ہو. مرحبا مرحبا مرحبا. جو بیمار آئے مولا شفا دے جو مریض آئے شفا دے جو حاجات لے کے آئے مولا پورے فرما. آخری وین کر کے آدھے بابا دا محرم دی راتا تسا فرمایا سکینہ سفر لمبا ہے میری بھینا میں تانگلا کرے. رو کیا دیئے بابا بھینا تو پوچھ لائے شمر مار دایا آیا. کوئی ماتمی کنجوسی نہ کرے میں تنگ نہیں کیتا. سجاد تو پوچھ لائے تیرے قاتل وکھرے اٹھتے بہایا. میں تو جواب دے اجازہ بہایا میں یا بلیاں نے ماتم کرانا لے آخری وین کر کے آدیا من ویکھ میں بڑھڑی ہوں. بیا دیے بابا ویکھ میریاں ہڈیاں پانی بن گئیاں. بڑی روحانیت بڑے درد
لے زادہ بی بیا دیئے بابا آوے ایک میری دعا بھائی بابا آوے ایک میری کمار جھوٹ گئی ہے آئے کر کے رونا لیا وین کر دی آئی ہے تھی جھک دی آئی ہے کتے ہوئے سیر اتے تھی موچا رکھیا ہے کردے دارا کان آخری وین کرنا دیوار رالمات نب کے آدیا سجاد سر چالا میتے سکینہ مر جانا شیعہ سنی بھائیوں سجاد ہاتھ پائے سکینہ دیا بائی پی دیا کتنا ماتم ہونا میں نہیں جاندہ سجاد زور لایا ہے سر کلا نہیں آیا سکینہ دا جنازہ اولے اولے آواز آیا انا للہ و انا الیہ الوداع بابے دے قتل دے چشمہ دید گواہ پائنٹا پیادہ شام دا زندان رات رونا لے امام سجاد ہائے کرانا لیا کوئی بی بی ویر کر کیا دیا ارمان راضی ہوئے لوگا در کانے ہتھا تے کڑی شاہ چاہے وڈا رات رو کے سیدہ بھائی میں تو لوگوں سجادہ دھلا میں موئی آئی بھائی چاہے وانا ہے کپڑی نہیں جنازہ کہاں دینا لائی وانا روگ سیدہ دا مسافر میں مدینے دا میں تھیتنی غریبی ہے ہائے کفن دی جا سکینہ نو اوہا چولا آخری گال دا جواب دیو اللہ دے کار لڑے اللہ واسطے لڑے اللہ واسطے مارے گئے شیعہ سنیا وہ دوڑا امام ہے جس بھین جی قبر بنا کے نشان بتایا ہے آسمان الوے کے عدہ خدا بندہ گوار ہمیں رئیے دردے شمر کو لو ہے متائی کو آمارے نشانی دا مٹائی وعدہ اے آخری وعن اٹھے پڑیا جاندہ جتھے سائیاں دا مر ہوئے خیر نو دفنا کے باکر دے گل جبائی پائیا خون رو کے سیدہ دا کوئی قیدی جے مر ونجے ہوندے زیورہ آباد رو کوئی قیدی جے مر ونجے ہوندے زیورہ لہے ویندہ ہے انہا رسیہ میرا اللہ عزاداری قبول فرما لین شعران دی انہا دویران دی اللہ باب دی عزاداری قبول فرما ان عزادارن شیعہ سنین و احمد امام تقباد شاد عالم اسلام دی مدد فرما ملک پاکستان دے ملک ایران دے دشمنہ نشت و نبود فرما قائم آل محمد قرب نصیب فرما حاضرین دی جو حاجت